دیکھیے یہ جو بلیک میجک ہے یہ صرف کوئی پاکستان کے اندر کوئی خاص چیز نہیں ہے کہ صرف پاکستان انڈیا میں ہی ہوتا ہے یا بنگلہ دیش میں ہوتا ہے. یہ پوری دنیا میں بلیک میجک کو پریکٹس کیا جاتا ہے. آج میں لے کے نہیں آ سکا لیکن میرے پاس گھر میں 2 بکس پڑھی ہوئی ہیں جو ویسٹرن آتھرز نے لکھی ہیں جو کہ بلیک میجک کے ٹاپک پہ ہیں یا وچ کرافٹ کے ٹاپک پہ ہیں یا ڈیمونالوجی کے بارے میں. ڈیمونالوجی بیسکلی دا اسٹڈی آف ڈیمنز یا جس کو ہم لوگ جنس کہتے ہیں کرسچن ٹریڈیشن میں یا جوئش ٹریڈیشن میں ان کو ڈیمنز کہتے ہیں. تو اس کے اوپر باقاعدہ بکس اویلیبل ہیں جو کہ نان پاکستانی یا نان انڈین آتھرز نے لکھی ہوئی ہیں اور یہ مسئلے جو ہیں ان کے ہاں بھی ہوتے ہیں لیکن وہ اس کو ڈفرینٹ طریقوں سے کیٹیگرائز کرتے ہیں. سپر نیچرل اکرنسز پوری دنیا میں آبزرو کی جاتی ہیں لیکن ظاہری بات ہے چونکہ وہ سپر نیچرل ہوتا ہے یا میٹا فزیکل ہوتا ہے اس کے بارے میں شورٹی سے کہنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ بھئی ایکچولی اس کے پیچھے کون سے لاز ان پلیس تھے یا کوئی چیزیں عجیب و غریب سی ہو رہی ہیں. یہ واقعات تو ہوتے رہتے ہیں اور اس کے اوپر اگر آپ یوٹیوب پہ بھی دیکھیں تو دیر آر ٹنز آف چینلز آؤٹ دیر دیٹ ٹاک اباؤٹ دی سپر نیچرل اکرنسز اور کچھ جو ہے وہ آپ کو پراپر ویڈیو فلمنگ بھی کر کے دکھاتے ہیں کچھ ڈفرینٹ اکرنسز ہونے کی اور کچھ جو ہے وہ صرف میرلی صرف ویوز لینے کے لیے جھوٹی موٹی خبریں ساری سنا دیتے ہیں. بٹ ڈیفینیٹلی دیر از سم تھنگ آؤٹ دیر ان دا سپر نیچرل ریلم. اور اسلامکلی اسپیکنگ اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید میں بڑے واضح الفاظ میں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہ ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو کسی مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا سوائے اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں اللہ کی عبادت کریں. ایک اور جگہ فرمایا سورہ رحمان کے اندر کہ خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار. تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک کھوکھلی مٹی سے پیدا کیا اور جنات کو جو ہے ایک بھڑکتی ہوئی آگ سے یا ایک اسموکلیس فائر سے پیدا کیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈز ناٹ منس ہز ورڈز ود ریگارڈس ٹو ٹاکنگ اباؤٹ دا جنس بلکہ قرآن مجید کے اندر سورہ نمبر 72 جو ہے وہ ہے ہی سورہ جن جو کہ اس ٹاپک کے بارے میں مزید وضاحت کر دیتی ہے. تو اس لیے ہمارے ٹریڈیشن میں ہمارے دین کے اعتبار سے ہم جانتے ہیں کہ انسانوں کے ساتھ ساتھ ایک اور مخلوق بھی ہے جو کہ جنات ہے بلکہ ابلیس جو ہے شیطان جس کو ہم کہتے ہیں وہ بھی جنوں میں سے تھا. اور سورۃ الکہف کے اندر اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ کان من الجن یعنی ابلیس جو ہے یعنی جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے وہ جنوں میں سے تھا. اور انسان اور جن جو ہیں یہ ہم جانتے ہیں کہ ان دونوں کے پاس فری ول ہے یعنی ان کے پاس ایک چوائس ہوتی ہے کہ وہ جیسا کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. چاہے تو آپ نیکی کریں چاہے تو آپ برائی کریں آپ کی چوائس ہے لیکن یاد رکھیں کہ جو بھی چوائس آپ کریں گے اس کا جو بھی کانسیکوینس ہے وہ آپ کو فیس کرنا پڑے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. سو بہرحال یہ بیسکلی آپ کے سامنے کچھ باتیں بیان کرنی تھی کہ جنات کے بارے میں یا اسپرٹس کے بارے میں یا ڈیمنس کے بارے میں یا اس قسم کی جو ڈفرینٹ سپر نیچرل میٹا فزیکل پیرا سائیکولوجیکل پیرا نارمل یہ جو ایونٹس اور اکرنسز ہیں یہ پوری دنیا میں آبزرو ہوتے ہیں اور ان کے بارے میں ڈفرینٹ لوگ جو ہے وہ تبصرے بھی کرتے رہتے ہیں. اور اس کو اگر آپ دیکھیں تو یہ آج سے 100 سال پہلے 200 سال پہلے اور اس سے بھی پہلے یعنی یہ ویسٹرن ورلڈ کے اندر وچ کرافٹ میجک بہت زیادہ پریکٹس ہوتا تھا. ابھی بھی پریکٹس ہوتا ہے یہ نہ سمجھیں کہ آج نہیں ہوتا آج بھی ہوتا ہے لیکن بڑے سیکرٹلی کیا جاتا ہے. بہرحال یہ ایک اور ٹاپک ہے جب ہم کبھی الومناٹی کے بارے میں بات کریں یا جو سیکرٹ سوسائٹیز کے بارے میں بات کریں تو پھر ہم یہ ڈسکس کر سکتے ہیں کہ آج کل وہ جو میجک ہے وہ کس فارم میں کیا جاتا ہے. سو 17 سینچری یورپ کے اندر وچ ہنٹرز ایک یعنی بہت سے جو ہے نا ہوا کرتے تھے. ایک پرٹیکولر جو وچ ہنٹر تھا بڑا فیمس تھا میتھیو ہاپکنس کے نام سے جو کہ 17 سینچری میں بڑا فیمس وچ ہنٹر تھا. اور اسی طرح سے انگلینڈ میں جرمنی میں وہ عورتیں جو کہ وچ کرافٹ پریکٹس کرتی تھیں اور ایون مرد ان کو ایگزیکیوٹ کیا جاتا تھا ان کو مار دیا جاتا تھا. اس میں اوبویسلی کافی غلط لوگ اور بے قصور لوگ بھی مارے جاتے تھے لیکن بہرحال کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ دے نیو کہ ایون ایٹ دیٹ ٹائم دے ور پیپل ہو ور پریکٹسنگ سورسری اینڈ میجک اینڈ وچ کرافٹ اینڈ آل آف دیز تھنگس اینڈ ان آرڈر ٹو افیکٹ پیپل یعنی لوگوں کو اثر انداز کرنے کے لیے جادو ٹونے کا سہارا لیا جا رہا ہے. اور جس طرح سے ووڈو ڈالز افریقہ میں پائی جاتی ہیں اور افریقہ میں وہ جو پراپر ایک ووڈو ڈالز بناتے ہیں اور ان کے اندر پنز وغیرہ لگاتے ہیں اسی طرح سے ووڈو ڈالز یورپ میں بھی پائی جاتی ہیں حتیٰ کہ پاکستان میں بھی پائی جاتی ہیں. میں نے خود اپنی آنکھوں سے وٹنس کی ہوئی ایسی ووڈو ڈالز جن کے اوپر ڈفرینٹ قسم کی اسپیلز لکھی ہوئی ہیں جن کے اوپر پنز لگائے گئے ہیں جن کے اوپر لوگوں کے
یوزڈ کپڑے باندھے ہوئے ہیں یا بلڈ لگا ہوا ہے اور اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ میں نے خود بھی آبزرو کی ہوئی ہیں. لیکن یہاں پہ جو پاکستان میں جو ووڈو ڈال ہوگی وہ یہ جو عام آپ کو ڈال ملتی ہے کسی بھی غبارے والے کے پاس یا اس طرح سے وہ چیپ سی ڈال ہوتی ہے, اس کے اوپر اسپیلز لکھ کے اس کے اوپر دھاگے شاگے باندھ کے کسی کا کپڑا لے لیا, کسی کا خون کا سیمپل لے لیا, کسی کے بال لے لیے, کسی کے ناخن لے لیے, وہ چیزیں اٹیچ کی جاتی ہیں جس بندے کے اوپر بھی وہ اثر کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. سو بہرحال آل آف دیز تھنگز آر ہیپننگ. اور ہمارے یہاں پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہی ہوگا یہ بنگالی بابا اور محبوب آپ کے قدموں میں اور اس قسم کی چیزیں جو ہیں اکثر اوقات تو فیک ہوتی ہیں, مطلب اکثر اوقات دیر از نو ٹروتھ بیہائنڈ سم آف دیز کلیمز. لیکن کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ باقاعدہ طور پر جادوگر ہی ہوتے ہیں جو کہ اس قسم کا پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں. اور وہ جو پریکٹس ہے آج اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کس طرح کرتے ہیں, اس کے پیچھے اصل میں کیا سائنس ہے, اور اس کو آج ہم انڈرسٹینڈ کریں گے. لیکن اس سے پہلے یہ انڈرسٹینڈ کر لیں کہ یہ جنات جن کا ذکر ہم نے کیا بار بار, یہ جنات دراصل کون ہیں. تو جنات جو ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایک اللہ کی مخلوق ہی ہے, جیسے ہم لوگ ہیں ویسے جن ہے. ہماری جو کنسٹرکشن ہے وہ ایک 3D مٹیریلس ہے جو کہ ہم لوگ مٹی سے پیدا کیے گئے. مٹی آپ کو پتہ ہے اس کو 3D کی شیپ دی جا سکتی ہے, لیکن جو جنات ہیں وہ ایک اسموکلیس فائر سے پیدا ہوئے, یعنی بغیر دھوئیں کے کوئی آگ ہے اس سے پیدا کیے گئے. اور امیجن کریں کہ جس طرح جو سب سے ہاٹسٹ پارٹ ہوتا ہے فلیم کا وہ اس کا ٹاپ موسٹ پارٹ ہوتا ہے جو انویزیبل ہوتا ہے. تو ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ کہا کرتے تھے کہ جو جنوں کی جو کنسٹرکشن مٹیریل ہے وہ مٹیریل ہے یا وہ سبسٹنس ہے. سو اب وہ جو سبسٹنس ہے, یعنی اگر کوئی چیز ہیٹ سے کریٹ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, جس طرح کہ فائر ہے, تو ہیٹ جو ہے وہ کوئی 3 ڈائمینشنل چیز نہیں ہے. ہیٹ انرجی جو ہے اٹس اے ٹائپ آف انرجی, اٹس ناٹ سم تھنگ یو کین فارم انٹو لائک اے 3D ماڈل. تو بالکل اسی طرح سے جنات جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتے, بیکاز جو ان کا کنسٹرکشن مٹیریل ہے وہ ایسا ہے نہیں جو کہ 3 ڈائمینشنلی ایکسپیرینس کیا جا سکے. لیکن بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی کریشن ایسی ہے جو کہ ہمیں دیکھ سکتی ہے لیکن ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے جہاں پہ آپ نے فرمایا کہ شیطان جو ہے وہ تمہاری رگوں میں ایسے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے. تو دے ہیو دی ابلٹی ٹو آلسو پاس تھرو یور باڈی لائک بلڈ. اینڈ سو پتہ یہ چلا کہ جو جنات ہیں یہ بھی ہمارے جیسے ہیں بہت سارے اعتباروں میں. یعنی اگر آپ یہ دیکھیں کہ ہماری فیملیز ہوتی ہیں, ان کی فیملیز ہوتی ہیں, ہمیں ڈفرینٹ ایموشنز ایکسپیرینس کرنے پڑتے ہیں. کسی کو پیار ہوتا ہے, کسی کو غصہ آتا ہے, کسی کو اداسی ہوتی ہے, کسی کو خوشی ہوتی ہے. یہ سارے جو جتنے بھی ایموشنل اسپیکٹرم ہے, یہ سارے کے سارے ایموشنز جو ہیں یہ جنات بھی ایکسپیرینس کرتے ہیں. ہماری بھی فیملیز ہوتی ہیں, ان کی بھی ہوتی ہیں. سو اس لحاظ سے تو ہم کافی سملر ہیں. اور یہ بات سب سے زیادہ سملر ہے کہ ہم لوگ دونوں جو گروپس ہیں, انس اور جن دونوں, ان کے پاس فری ول ہے یا چوائس ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ وَهَدَيْنَاهُمْ نَجْدَيْنِ, ہم نے تمہیں 2 راستے دکھا دیے. تو اس کے بعد اب تمہاری چوائس ہے کہ تم جس راستے پر جانا چاہو. ایک اور جگہ فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, چاہے تو تم فسق و فجور کا راستہ لے لو یا تقویٰ کا لے لو, تمہاری مرضی ہے. لیکن یاد رکھو کہ جو بھی چوائس تم میک کرو گے اس کے کانسیکوینسز ہوں گے, دنیا میں بھی ہوں گے اور آخرت میں بھی ہوں گے. تو یو ہیو ٹو میک دا رائٹ چوائسز. جیسا کہ سورہ ملک میں آتا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, وی ہیو کریٹڈ ڈیتھ اینڈ لائف ٹو ٹیسٹ یو. سو وی آر بینگ ٹیسٹڈ, دا جنز آر بینگ ٹیسٹڈ. باقی ساری جو مخلوق ہے جیسا کہ پہاڑ ہیں, سورج ہے, چاند تارے ہیں, یہ ان کے پاس فری ول نہیں ہے. اینجلز جو ہیں ان کے پاس فری ول نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق جو ہے یہ ان کا حساب کتاب اس طرح سے نہیں ہے جیسے ہمارا حساب کتاب ہوگا. سو اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا, آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا, اسی ٹائم پہ ابلیس جو ہے اس نے انسان کے ساتھ دشمنی کا آغاز کر دیا. کیونکہ جب یہ کہا گیا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ, کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زمین میں خلیفہ بنا کر بھیج رہے ہیں. تو ابلیس یہ سمجھا کہ شاید وہ خلیفہ میں ہی ہوں گا, میرے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے. تو جب اس کو پتہ چلا کہ وہ نہیں ہے اور آدم علیہ السلام جو ہے ان کو خلیفہ بنایا جائے گا, تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ سارے جو فرشتے ہیں وہ تعظیم کا سجدہ کریں. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, ہم نے بنی آدم کا اکرام کیا. تو جب تمام فرشتوں کو کہا گیا کہ آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ کرو, تو سب نے سجدہ کیا الا ابلیس کان من الجن ففسق عن امر ربہ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. کیوں؟ کیونکہ وہ جنات میں سے تھا. تو اب کیا تم ابلیس کو اور اس کی اولاد کو اپنا ولی بنا لو گے؟ کیا تم ان کو اپنا دوست بناؤ گے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ نافرمانی کی؟ تو یہ وہ سٹوری ہے جو I'm sure آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کہ آدم علیہ السلام کی کریشن کے اوپر یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا, جہاں پہ ابلیس جو کہ جنوں میں سے تھا اس نے انکار کر دیا آدم علیہ السلام کے آگے تعظیم کا سجدہ کرنے کے لیے. اور یہ سجدہ
اس وقت جائز تھا، لیکن اب جو ہے ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ اب کسی کو بھی کسی قسم کا سجدہ کرنا جائز نہیں ہے. یہ اب ہمارا دین جب سے اسلام آیا ہے تب سے یہ چیز جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ڈال دی گئی کہ اب کسی کو سجدہ کسی قسم کا نہیں کیا جا سکتا، حتیٰ کہ تعظیم کا سجدہ کرنا بھی اب جائز نہیں ہے. تو اس زمانے میں تھا، اور ابلیس کو جب حکم دیا کہ اللہ کی طرف سے حکم تھا تو ابلیس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، ابلیس نے بات ماننے سے انکار کر دیا. اور یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا کہ ابلیس کیا ہو گیا کہ تم نے سجدہ نہیں کیا. حالانکہ اللہ تعالیٰ تو جانتے تھے کہ ابلیس نے سجدہ کیوں نہیں کیا، لیکن پھر بھی ابلیس کو چانس دیا جا رہا ہے، موقع دیا جا رہا ہے اپنی صفائی پیش کرنے کا. تو ابلیس نے کہا کہ انا خیر منہ، میں تو اس سے بہتر ہوں. کیوں بہتر ہوں؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا، میں کیوں سجدہ کروں اس کے آگے. تو یہاں پہ ابلیس جو ہے اس کا تکبر ظاہر ہو گیا. ابلیس کا جو اندر ایک تکبر اور غرور بھرا ہوا تھا وہ ظاہر ہو ہی گیا آخر کار. حالانکہ وہ بڑا عبادت گزار ہوتا تھا، لیکن جب اس کو ٹیسٹ کیا گیا تو وہ ٹیسٹ میں بری طرح فیل ہوا. اور اس ٹائم پہ اس نے پھر اللہ تعالیٰ کو وعدہ کیا کہ اگر تم مجھے مہلت دے دے قیامت تک کے لیے تو میں ان کو مس گائیڈ کروں گا، میں ان کے آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں بائیں سے آؤں گا، اور ان کو ساروں کو تیرا ناشکرہ بنا دوں گا. تو ابلیس کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک پوائنٹ پروو کرنا چاہتا ہے کہ میں نے جب آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا تو میں ٹھیک تھا، کیونکہ اگر میں برا ہوں تو آدم بھی برا ہے اور آدم کی ساری اولاد بھی بری ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ابلیس کو یہ کہا کہ تم جتنی کوشش کر لو، لیکن تم جو میرے نیک بندے ہیں ان پہ تمہارا کوئی اختیار نہیں ہوگا. تو اب ہم جو ہے اس دنیا میں آ گئے، اور ابلیس جو ہے وہ ہمیں ٹیمپٹیشنز کی طرف لے کے جاتا ہے، ہمیں حرام کی طرف لے کے جاتا ہے، ہمیں گناہوں کی طرف لے کے جاتا ہے. لیکن اگر ہم اپنے عقیدے میں، اپنی بلیف میں، اپنے ارادے میں اسٹرانگ ہیں تو ہمیں اس کو ریزسٹ کرنا چاہیے. اور جب بھی کوئی غلط خیالات آتے ہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں شیطان رجیم سے، شیطان جو کہ مردود ہے اس کی یعنی اس کے شر سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. تو اس لیے پہلی بات تو یہ کہ ابلیس اور اس کے جتنے بھی بچے ہیں وہ سب جو ہیں ہمیں چاہتے ہیں کہ ہم سیدھے راستے سے ہٹ جائیں اور صراط مستقیم سے ہٹ جائیں، لیکن ہم نے ایسا انشاءاللہ تعالیٰ نہیں ہونے دینا.